نے. تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ صاحب میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں. میں اس بات کو اس طرح دہراؤں گا کہ سیاسی، سفارتی اور خارجی تعلقات نہیں، ہم نے صرف سیاسی طور پر کشمیر کی حمایت کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں. اور یہ بھی سیاسی حمایت صرف اخباری بیانوں اور 5 فروری کے دن کے بنانے کے طور پر ہم نے کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کسی بھی قسم کی کشمیر کے لیے، کسی بھی امداد کے لیے یا کشمیر کی کسی بھی کوشش کو کامیاب کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی. ہم نے صرف بیان بازی رکھی. اب آپ کے مہمان نے جو بات کی ہے کہ کشمیر کے مسئلے میں اقوام متحدہ کی ہماری بات کیوں نہیں مانتی، وہ اس لیے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج سے صرف 30 سال پہلے تک امریکہ کی ایک اجارہ داری تھی اقوام متحدہ میں. اس کے مقابلے میں صرف رشیا ایک ایسا ملک ہوتا تھا جس کی بات کو تھوڑی ویلیو دی جاتی تھی. لیکن پچھلے 35 سال میں ایک نیا پلیئر، 2 نئے پلیئر آئے ہیں یونائٹڈ نیشن میں اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی معاشیات کی بنیاد پر، جن میں چین اور انڈیا. یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی معاشیات کو درست کیا. معاشیات کی وجہ سے ان کی تجارت مضبوط ہوئی، تجارت کی وجہ سے ان کے سفارتی تعلقات مضبوط ہوئے. سفارتی تعلقات کے بعد دنیا میں ان کی لابی بنی ہے. اب یہی مثال پاکستان کے لیے. پاکستان کشمیر کا مقدمہ میں یہ ہمیشہ بات کرتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، ایک معاشی اور سفارتی طور پر کمزور پاکستان کشمیر کے لیے سوائے بیان بازی کے کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. کشمیر کے مسئلے میں میری ایک سابقہ وزیر خارجہ سے یونائٹڈ نیشن جنیوا میں ملاقات ہوئی، تو میں یقین کیجیے میرا ان سے ایک ہی سوال تھا. میں نے کہا کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ آئندہ 20 سال کے لیے کشمیر کے لیے پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے؟ آپ کس طرح کشمیر کی آزادی کی یا کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ سوائے میرا خیال ہے کہ ہم 5 فروری کو کشمیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پچھلے حکومت میں پچھلے وزیر اعظم صاحب نے 2 منٹ کی خاموشی کا اعلان کیا تھا جو صرف ایک دفعہ کی گئی. اب یہ وہ اقدام ہے، ہم 5 فروری کو کشمیر کا دن بناتے ہیں یا پاکستان میں خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں یا پاکستان میں جلسے یا جلوس ہڑتالیں یا ریلیاں کرتے ہیں. اس کا انڈیا کی معیشت پر یا انٹرنیشنل لیول پر آپ گجرات میں یا اسلام آباد میں سڑک بلاک کر کے کھڑے ہو گئے ہیں کشمیر کے لیے، کیا اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کا بینیفٹ ملتا ہے تو پچھلے 75 سال سے ہم کر رہے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہماری لہر شار آ گیا. یہ گلیوں میں نعرے لکھے ہوتے تھے جو شاید 90s کے بعد وہ نعرے لوگ دیواروں پر لکھنا بھی بند ہو گئے. کشمیر کے مسئلے کے لیے جب تک پاکستان معاشی طور پر اور سفارتی تعلقات، سفارتی سطح پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکا، یہ حقیقت ہے، تلخ ہے. شاید آپ کے ناظرین یا آپ کے مہمان اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. ہم صرف بیان بازی دے سکتے ہیں. ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کشمیری نہتے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے توقعات رکھیں. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آسام کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا. منصور عبدالباری صاحب، بی جے پی حکومت نے 1300 جو مدارس ہیں ان کو اسکولوں میں تبدیل کر دیا ہے. مسلمانوں کے خلاف اور اقلیتوں کے خلاف وہاں پہ جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں اور دنیا کے سامنے بھی ہیں. تو اس تناظر میں کیا کوئی دنیا کے حوالے سے، کیونکہ دنیا اس پر کوئی رد عمل نہیں دے رہی، اور ایک اور آپ کو اس حوالے سے بھی خبر دیں کہ مذہبی آزادی سے متعلق جو امریکہ کا کمیشن ہے اس نے بھارت کو تشویشناک ملک قرار دینے کا بھی اس حوالے سے مطالبہ کیا ہے. تو یہ وہاں کی سچویشن ہے مذہبی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، اور خاص کر کے اقلیتوں کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، دنیا کے سامنے ہیں یہ چیزیں، لیکن اس کے باوجود دنیا اس پر کارروائی نہیں کر رہی. آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں منصور صاحب کا پوائنٹ لے لیتے ہیں، پھر رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی منصور صاحب. دیکھیں اس میں بڑی اہم بات وہ یہی ہے جو آج تقریباً یہ